الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس کے اندر ہم نے ایک کلام پڑھنا شروع کیا تھا ایک شاعر کا جس کا نام مہذب الدین ہے اور جس کی وفات 548 ہجری میں ہوئی تھی. اور یہ جو شاعر ہے یہ چھٹی صدی ہجری کا شاعر ہے. اور وہاں پر پچھلے والے درس میں ہم نے سمجھا تھا اس شاعر کے بارے میں مختصر سی باتیں میں نے بتائی تھیں وہاں پر جو ہے. اور وہاں پر یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اشعار اس نے کہے ہیں یہ کس مقصد کے خاطر کہے ہیں, یعنی کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے, یا ان اشعار کا جو ہے موضوع کیا ہے, یا اس کا جو اس میں مین فکرہ کیا ہے, مین آئیڈیا کیا ہے, وہ بھی میں نے وہاں پر کیا ہے بتایا تھا. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے جو ہے پہلی اس کی لائن جو ہے یہ بھی میں نے اس کو جو ہے پڑھ لی تھی جو ہے. تو شاعری ہمیں آگے جو چند لائن ہے اس کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے اس درس کے اندر. سب سے پہلے میں اس کی عبارت کو پڑھ دے رہا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے کالبدری لما انتظاءل جد فی طلب الکمال فحازہ متنقلا صفحا لحلمک ان رضیت بمشرب رنق ورزق اللہ قد ملأ الملا. اور اس کو تو پہلی لائن سے پھر تھوڑا سا یہاں پہ جوڑنا پڑے گا کیونکہ مفہوم جو ہے پہلی لائن سے ہی مطلب جڑا ہوا ہے. تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں مختصراً جو ہے پہلی لائن کو بتانا چاہ رہا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الْكَرِيمُ رَأَى الْخُمُولَ نَزِيلَهُ, اور ایک شریف آدمی جب گمنامی کو اپنا مہمان پائے, فی منزل کسی بھی جگہ میں, فالحزم ان یترحل, تو دوراندیشی یہی ہے یا صحیح چیز یہی ہے کہ وہ کیا ہے وہاں سے ہٹ جائے یا وہاں سے کیا ہے چلا جائے. تو یہ چیز پچھلے درس میں آئی تھی, اس کو ہم نے سمجھا تھا پورا, اس کی ترکیب کو بھی ہم نے سمجھا تھا. اور آگے جو ہے مثال کے ذریعے سے اس کی مثال دے رہا ہے شاعر, یعنی کہ اس کے بعد جو لائن آ رہی ہے اس کے اندر مثال دے کے واضح کر رہا ہے کہ کیسے جو ہے آدمی جو ہے کیسے مطلب چیزیں کیسے کیا ہے, جب کوئی ایک بھرپور چیز ہوتی ہے پھر وہ کمزوری کی اپنی حد اس کو پہنچ جاتی ہے, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کیسے وہ کوشش کر کے جو ہے پھر اپنی اسی کمال کو وہ چیز پہنچ جاتی ہے. تو اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے وہاں پر اس نے کیا ہے یہاں پر ایک مثال بیان کی ہے. اور یہاں پر مثال جو اس نے بیان کی ہے کس کی مثال بیان کی ہے, قمر کی مثال بیان کی ہے. قمر یعنی کہ جو چاند ہوتا ہے اس کی مثال بیان کی ہے. اور اب تھوڑا سا اگر ہمیں جاننا ہو اس کو تو اس میں تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا پیچھے اس سے ہٹ کر کے تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو چاند ہوتا ہے یہ جو یہاں پر بدر لکھا ہوا ہے کالبدری, تو بدر کہتے ہیں کہ جو بھرپور جو ایک دم فل مون جو ہوتا ہے, یعنی کہ جو پورا کا پورا ایک دم گول سے چاند دکھتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. اور یہ مہینے کے بیچ میں تقریباً ہوتا ہے. تو یہ جو ہے مون جو ہے فل مون جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, پھر جو ہے کہ بھرپور شکل جب اس کی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ گھٹتا رہتا ہے گھٹتے پھر ایک دم پتلا سا ہو جاتا ہے, پتلا سا ہوتا ہے. پھر چلتے پھر کیا ہوتا ہے یہ پھر بڑا ہونے لگتا ہے. بڑا ہوتے پھر کیا ہے یعنی کہ جیسے مہینے کے آخر میں جا کر کے ایک دم پتلا ہو گیا, پھر ایک دم ہو گیا, پھر بڑھنا شروع ہوا, پھر بڑھنا شروع ہوا, لیکن اگلا مہینہ جیسے اسٹارٹ ہوا تو اگلے مہینے میں پھر یہ بڑھنا شروع ہوا بڑھتے پھر جا کر کے کیا ہے یہ 14ویں کا چاند یا کہ کیا ہے فل مون بن گیا. تو چاند جو ہے کئی مراحل کو طے کرتا ہے. اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو جو ہے چاند کے جو مراحل ہیں, چاند کے الگ الگ اسٹیپ پہ الگ الگ مرحلوں پہ اس کا نام دیا جاتا ہے. پہلا اس کا نام آتا ہے المحاق, یعنی کہ یہ ایک ایسا مرحلہ چاند کا ہوتا ہے کہ جس میں وہ چاند دکھتا ہی نہیں ہے, ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ جو ماہرین ہیں اس کے جو ہے مطلب جو ایسٹرونومر جو ہیں, یا یہ جو چیز ہوتی ہے جہاں یہ سائنس کا ایک برانچ ہے یا اس کے ایک ٹاپک ہے جس میں بھی چیزوں کو پڑھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایسٹرونومی, یعنی کہ جس کو ہم علم الفلک بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر جو پڑھا جاتا ہے یہی چیز پڑھائی جاتی ہے کہ مطلب جو ہے چاہے اسٹارس ہیں, جتنے پلانٹس ہیں یا کمیٹس ہیں یا جتنے بھی چیزیں ہیں, تو ان ساری چیزوں کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کے مطلب ایک جگہ سے دوسرے کے چلنا یا مطلب جو اور دوسری چیزیں ہیں جو دھول غبار یعنی کہ زمین سے ہٹ کر کے فضا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو پڑھا جاتا ہے تو وہی چیز آتی ہے ایسٹرونومی میں. تو وہاں پر کیا ہے یہ چاند کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ چاند کیسے مطلب کب
کب کس پوزیشن میں ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، کس کے ارد گرد چلتا ہے، کہاں چلتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے پڑھائی جاتی ہیں۔ تو البدر جو ہے چاند کے بارے میں اگر جاننا ہو تو چاند جو ہے اس کے کئی سارے مراحل ہوتے ہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ تو چاند کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو اس کے بہت سے مراحل ہیں، اور ہر مرحلے پہ کیا ہے اس کا الگ الگ نام ہے۔ سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے المحاق۔ اس کو میں نے بتایا کہ المحاق میں کیا ہوتا ہے کہ چاند دکھتا ہی نہیں ہے، چاند بالکل اگر کوئی بہت ہی اس سے دیکھے، مطلب اتنا باریک ہوتا ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، اگر مشین سے دیکھیں بہت دور سے تو دکھے گا۔ تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے الہلال، المحاق، اس کے بعد آتا ہے الہلال۔ ہلال کیا ہوتا ہے؟ ہلال میں چاند کیا ہوتا ہے کہ بالکل اس طرح سے عربی کا جو را ہوتا ہے بالکل اس طرح سے دکھتا ہے، یعنی کہ پتلا سا ہوتا ہے چاند، الہلال، جو کہ مہینے کے ایک دم شروع میں دکھتا ہے، تو وہ ہو گیا الہلال۔ اور یہ ہلال کون سا ہو گیا؟ یہ ہلال المتزائد، کیونکہ آگے یہ بڑھتا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں الہلال المتزائد۔ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے التربیع، التربیع یعنی کہ اس کے بعد تربیع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک چاند کا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں التربیع، التربیع الاول اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تربیع کے بعد پھر آتا ہے الاہدب، الاہدب المتزائد۔ الاہدب کے بعد آتا ہے البدر، یہ جو کتاب میں آیا ہوا ہے۔ البدر کے بعد پھر آتا ہے الاہدب المتناقص۔ اس کے بعد پھر آتا ہے التربیع الثانی۔ اس کے بعد پھر آتا ہے الہلال المتناقص۔ یہ اس طرح سے ایک سرکل ہے پورا چاند کا، اس طرح سے چلتا رہتا ہے، اور یہ جو نام میں نے بتایا یہ ہر تقریباً 2 دن آس پاس میں ایسے ہر اسٹیپ پہ کیا ہے ایسے چاند رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر جا اس کی شکل بدل جاتی ہے، پھر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بدر جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے، جو چاند کا جو پورا ایک سرکل جو ہے اسی میں کیا ہے ایک اس کا جو مرحلہ ہے وہاں پر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور وہ مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں چاند آ کر کے بالکل فل مون کی شکل لے لیتا ہے، یعنی فل مون ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے وہ دکھتا ہے۔ تو بدر کیا ہے کہ جب پورا کا پورا چاند بن جاتا ہے، پھر وہ چلتے چلتے گھٹتا جاتا ہے، پھر ایک پتلا سا ہو جاتا ہے، کمزور سا ہو جاتا ہے چاند، لیکن وہ وہاں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ اس کمزوری کے بعد پھر وہ چلتا رہتا ہے اور آگے جا کر کے پھر وہ بدر بن جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر کے کیا ہے شاعر نے سمجھائی ہے کہ کسی آدمی کو کہ آدمی کی جو حالات ہوتی ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک آدمی کبھی بہت مالدار ہوتا ہے، پھر وہ غریب ہو جاتا ہے یا اس کے وہاں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کو تھک کے بیٹھنا نہیں چاہیے، سفر کرتے رہنا چاہیے، مطلب کیا ہے ادھر سے ادھر معاش کی طلب میں جو ہے سفر کرتے رہنا چاہیے، اور کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ کیا ہے پھر وہ کیا ہے ایک مالدار آدمی بن جائے، یا کہ اچھا مطلب حیثیت والا بن جائے، جو حیثیت اس کی پہلے سے تھی۔ کیسے؟ بالکل ایسے چاند کی طرح سے۔ تو یہاں پر اشارہ کرا ہے کالبدری، چاند کے مانند لما انتزاعل، لما انتزاعل، لما یہاں پر کیا ہے شرطیہ ہے، اور یہ اس میں یہ شرط ہے، اس میں شرط ہے یہ لما انتزاعل، یا اس کو ہم حرف شرط بھی مان سکتے ہیں، حرف شرط۔ اس کے بعد ان جو ہے یہاں پر یہ ان زائدہ ہے، اور اس کے بعد تزاعل، تزاعل کے معنی ذلیل ہونا، کمزور ہونا، یہاں تصاغرہ کے معنی میں ہے لما ان تزاعل، اور ان یہاں پر جو لگا ہوا ہے یہ ان یہاں پر زائدہ ہے۔ تو اصل عبارت کیا ہو گئی؟ لما تزاعل، جب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کالبدر، اس پھل چاند کی طرح سے، اس بھرپور چاند کی طرح سے، کہ جب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جد فی طلب الکمال، تو وہ کمال کو، یعنی کہ جو کمال ہے، یعنی کہ جو ایک دم پورے ہونے کا جو آخری مرحلہ ہے، وہ کمال کی طلب میں وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسے چاند بدر کوشش کرتے ہیں کہ بدر مطلب چلتے چلتے کیا ہے پھر وہ کمزور ہو گیا، لیکن پھر وہ کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ بڑھتے پھر وہ فل مون بننے کے لیے کیا ہے وہ ایک کوشش کرتے آیا ہے، اور پھر فل مون کیا ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو لما تزاعل، ان کو اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یہاں کو اس کو رکھیں گے الگ کیونکہ یہ زیادہ ہے، لما تزاعل، جب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جد فی طلب الکمال، تو وہ کوشش کرتا ہے کمال کی طلب میں، یعنی کہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ فحازہ متنقلا، بس یہ اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے متنقلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہوئے، متنقلا معنی منتقل ہوتے ہوئے۔ تو حازہ یہاں پر ہے حازہ یحوزو، حازہ یحوزو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، مالک ہونا کسی چیز کا، حازہ یحوزو حیازتن، تو یہ فعل ہے۔ اور فحازہ، حازہ کا فاعل جو ہے وہی ہے البدر، اور اس کے بعد ہو کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے الکمال کی طرف، ای فحاز البدر الکمال
मुतनक्किलन यानी कि मुंतकिल होते हुए, और यहाँ पर क्या है ये हाल है। तो ये चीज़ हो गई जो है यहाँ पर। तो कलबद्री लम्मा अंतज़ाल यानी कि तो यहाँ पर है कि फलहज़्म, तो यह कि आदमी को तो दूर अंदेशी की बात यही है कि आदमी क्या है मुंतकिल हो एक जगह से दूसरी जगह, कलबद्री उस चाँद के मानिंद कि जब वो छोटा हो जाता है तो कमाल की तलब में या भरपूर हो या कमाल को हासिल करने की उसमें जो है वो कोशिश करता रहता है, चुनांचे क्या है वो उस कमाल को पा लेता है, मुतनक्किलन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो करके। इसके बाद फिर शायर यहाँ पर आगे कह रहा है कि सफ़हन लिहिल्मी का, यहाँ पर जो है लम्मा क्या है, यहाँ पर ये लम्मा शर्तिया है, और उसके बाद अन क्या है, यहाँ पर ये ज़ायदा है, उसके बाद ताज़ा अला ये क्या है फ़ेल शर्त है लम्मा का, और इस लम्मा का क्या है जवाब शर्त यहाँ पर है जद्द फ़ी तलबिल कमाली फ़हाज़हु मुतनक्किला। दो जुमले यहाँ पर हैं, जद्द फ़ी तलबिल कमाली, जद्दा के अंदर फ़ेल है जो कि अलबद्र की तरफ लौट रहा है, फ़ी तलबिल कमाल ये जार मजरूर है, जद्दा से मुताल्लिक है, फ़हाज़हु मुतनक्किला, और फिर एक दूसरा जुमला है जो कि मातूफ़ है पहले वाले जुमले पर, जद्दा फ़ी तलबिल कमाल, और ये दोनों जुमले फिर क्या है ये जज़ा हो जाएंगे लम्मा के। और अगर हम जो है इसको अगर हम पूरी इस जो है फिर उसलूब शर्त को अगर क्या है इसको हम अगर फ़ी महल नस्ब करके हाल बनाए तो मतलब ये भी माना बैठ सकता है। और कलबद्री फलहज़्म अन यतरहला काइनन कलबद्री, यानी कि तो इस तरह से जुमले तरकीब बढ़ जाएगी। अन यतरहला जो अलिफ लगा हुआ है ये तस्निया की अलिफ नहीं है, ये तस्निया की अलिफ नहीं है, असल में है यतरहलो, तरहला यतरहलो ये मुफरद है, अलिफ जो लगा हुआ है ये शेर के मतलब आखिर में वज़न बैठाने के लिए अलिफ लगा हुआ है, वरना ऐसे कबल अन यतरहला बिदून अलिफ यानी कि बगैर अलिफ के ये असल में ऐसे ही है। तो यतरहला उसके अंदर जो हुआ कि ज़मीर है वो क्या हो जाएगी ज़ुलहाल हो जाएगी, काइनन कलबद्री ये फिर हाल हो जाएगा, और कलबद्री उसी काइनन से मुताल्लिक हो जाएगा, और लम्मा अंतज़ा अला जद्दा फ़ी जो है ये फिर इसको हाल हम मान लेंगे अलबद्र से। तो इस तरह से क्या है ये यहाँ का जुमले की सेटिंग बढ़ जाएगी। तो फिर से एक बार करेंगे, और शरीफ आदमी जब क्या है गुमनामी को अपना मेहमान देखे किसी भी जगह में तो दूर अंदेशी यही है कि वो शरीफ आदमी उस जगह से क्या है कूच कर जाए, कलबद्री उस चाँद की तरह से जो कि जब छोटा हो जाता है तो वो कोशिश करता है कमाल को पाने में, फ़हाज़हु मुतनक्किला, और फिर क्या है ये चाँद उस कमाल को हासिल कर लेता है, मुतनक्किलन एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए।